دلہن کی رخصتی ہو، ساری خرافات کرنے کے بعد، اللہ اور اس کی رسول کی تعلیمات کے سارے کام خلاف کرنے کے بعد، بچے کے رشتہ طے کرنے سے، منگنی سے لے کر ولیمے تک، رخصتی تک، جتنے کام ہیں سارے غیر شرعی ہیں، اللہ اور اس کی رسول کی مخالفت میں ہیں۔ وہ میں کروں تب بھی، وہ کوئی سرمایہ دار کرے پھر بھی، کوئی غریب کرے پھر بھی، کوئی 5 وقت کا نمازی کرے پھر بھی آپ نے ناراض نہیں ہونا۔ تو ویسے ہو بھی پہ ناراض تو میں نے کوئی فرق نہیں پاؤں، کیونکہ میں نے حساب زیادہ دینا ہے، اور جب تک مرض کی نشاندہی نہ کی جائے اس وقت تک علاج شروع نہیں ہو سکتا۔ جب مرض کا پتہ چل جائے پھر علاج کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ پہ بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے سارے کام وقتی اور جذباتی ہوتے ہیں۔ ہمارے حافظ بھی رمضانی، نمازی بھی رمضانی، زکوٰۃ دینے والے اور صدقات کرنے والے وہ بھی رمضانی، پھر جیسے پہلے تھے ایسے ہی کی بنیاد پہ 11 مہینے گزر جاتے ہیں۔ جبکہ اگر اسلام کے شروع کے ادوار پہ پہلے 300 سال تک اگر نظر دوڑائی جائے تو اسلام کبھی اس طرح کا غریب اور اتنا مظلوم نہیں تھا۔ کیونکہ ماننے والے سچے نہیں رہے۔ میں نے جو لفظ کہہ رہا ہوں اس پہ غور کرو، اسلام بھی سچا، قرآن بھی سچا، نبی بھی سچا، اس پہ آنے والی شریعت اور دین بھی، لیکن اس کو ماننے والے سچے نہیں رہے۔ تو اسلام پہ حرف نہیں، اسلام پہ گلا نہیں، یہ وہ حکیم اور ڈاکٹر کا نسخہ تھا کہ جس کو استعمال کرنے والے کے بدن میں نہ اس کی روح میں کوئی بیماری رہ سکتی نہیں۔ لیکن ہم نے اسے استعمال نہیں کیا، بلکہ خوبصورت غلاف کے اندر اسے بند کر کے اسے الماری اور اونچی جگہ کی زینت بنایا، اور ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق صرف رمضانی ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ وہی تلاوت کرنے والا وہ صرف 1 مہینہ کرتا ہے، وہ بھی الا ماشاء اللہ، اس کے بعد ختم۔ تو قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق جزوی ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ دلہن کی رخصتی ہو، ساری خرافات کرنے کے بعد، اللہ اور اس کی رسول کی تعلیمات کے سارے کام خلاف کرنے کے بعد، بچے کے رشتہ طے کرنے سے، منگنی سے لے کر ولیمے تک، رخصتی تک، جتنے کام ہیں سارے غیر شرعی ہیں، اللہ اور اس کی رسول کی مخالفت میں ہیں۔ وہ میں کروں تب بھی،
وہ کوئی سرمایہ دار کرے پھر بھی، کوئی غریب کرے پھر بھی، کوئی 5 وقت کا نمازی کرے پھر بھی آپ نے ناراض نہیں ہونا۔ تو ویسے وہ بھی پہ ناراض تو میں نے کوئی فرق نہیں پاؤں، کیونکہ میں نے حساب زیادہ دینا ہے، اور جب تک مرض کی نشاندہی نہ کی جائے اس وقت تک علاج شروع نہیں ہو سکتا۔ جب مرض کا پتہ چل جائے پھر علاج کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور پھر علاج کے ساتھ پرہیز کرے گا تو جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ دوائی کھانا یہ علاج ہے، اور جن چیزوں سے مرض بڑھتا ہے ان کو چھوڑ دینا، اس کا نام کیا ہے؟ پرہیز۔ عقل مند جڑا بندہ شوگر دا مریض ہے، اس نو اگر 10,000 روپیہ دے ہونا تو اسے آنکھو یار یہ تھوڑی جی بوتل پی لے، وہ کہندا جی میں نہیں پی۔ عقل مند بندے دی گل کر، کیوں؟ اسے پتہ ہے کہ پھر مجھے اس 10,000 کے ساتھ کئی اور 10,000 لگانے پڑیں گے اور میری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ میں عقل مند کی بات کر رہا ہوں، بے وقوف کا تو جان ہی کوئی نہیں۔ دو بندوں کا کوئی جان نہیں، ایک بے وقوف اور دوسرا بے حیا۔ وہ جو مرضی کرے، جس میں عقل نہیں وہ جو مرضی کرتا پھرے، کسی کو گالیاں دے، راستے میں کھڑا ہو کے پیشاب کرنا شروع کر دے کوئی، اور دوسرا جو بے حیا ہو جائے اس کا بھی کوئی علاج نہیں۔ تو علاج کرنا، جب مرض کی تشخیص ہو جائے تو علاج کرنا آسان ہے اور پرہیز کرنا بھی آسان۔ تو ہمارا قرآن کہاں تک ہے؟ سارے غیر شرعی کام کرنے کے بعد دلہن جب گاڑی میں اور پہلے دور میں ڈولی میں بیٹھتی تھی تو اس کے سر کے اوپر کس کا سایہ کیا ہوا ہے؟ قرآن کا۔ کس کا سایہ کیا ہوا ہے؟ قرآن کا۔ یہ قرآن اس بیٹی کو پڑھایا نہیں، اس کی تعلیم اسے نہیں دی، نہ والدین نے اسے دی نہ خود سیکھی، لیکن اچھا مہنگا 2-3 ہزار روپے والا قرآن لے کے اس کے اوپر شنیل کا کور چڑھا کے اس کے سائے کے نیچے اسے گھر بھیج رہا ہے۔ بندہ کوئی جس کو سکرات لگ جائیں پھر اس کے پاس بیٹھ کے قرآن پڑھا جاتا ہے تاکہ جلدی باغے اور تو جان چھوٹا ہے۔ سورہ یاسین پڑھو جی، روح جلدی نکلے، اور روح تب جلدی نکلتی میری اور تیری اگر ساری زندگی اس قرآن کے ساتھ گزاری ہوتی۔ اللہ ساری زندگی اسے پیٹھ نہیں دی، کنڈ کر کے بہنے ہیں، ادب کرنے ہیں نا۔ اللہ کہنے ہیں کنڈ دیتی آ، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، یہ قیامت کا منظر ہوگا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ او قرآن نو کنڈ دین والیا، یا اللہ کنڈ تو کوئی نہیں دیتی، بڑا اچھا رکھیا، غلافوں میں بند کیا، الٹے پاؤں دروازے سے چل کے باہر جاتا رہا۔ اگر کبھی بھولے سے غلطی سے نیچے گر گیا تو مولوی سے مسئلہ پوچھا، اب اس کا کیا کفارہ دوں، یہ سارا کچھ تو پوچھا، لیکن مولوی سے کبھی اس قرآن کو پڑھا نہیں، کہتا کیا ہے؟
اللہ کہتے ہیں من اعرض عن ذکری، جس نے قرآن سے روگردانی کی، اس کے حکم کو حکم نہیں سمجھا، اس کے منع کرنے والے حکم کو حکم دو قسم کے، ایک کرنا ہے اور ایک نہیں کرنا، ایک کرنا ہے اور ایک نماز پڑھنے تے نال حرام بھی کھینے حرام چھوڑ دے نہیں احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ کہہ رہے ہیں نا تجارت حلال ہے، سود حرام ہے، لیکن نماز پڑھ رہا ہے، سود نہیں چھوڑتا، رشوت بھی نہیں چھوڑتا، جھوٹ بھی نہیں چھوڑتا، غیبت بھی۔ جی میں جڑی گل کر رہا جی یہ اسی طرح کرتا نا جی، میں کوئی حقیقت کے خلاف کر رہا، اور بھائی غیبت ہوتی ہی وہ ہے جو بندے کے اندر برائی موجود ہو۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، بندے نو آکھیا ونجے جوان پھرا فوت ہو ونجے تو بندہ آکھے اس نالو 1 کلو گوشت دا لا تے اے پکا کے کھا، کرسی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں مردہ پائی دا، یہ قرآن دی آیت ہے سورہ حجرات، اور یہ میں بھی کر رہا ہوں، حاجی بھی کر رہا، نمازی بھی کر رہا، کس دی کر رہا؟ پائی دی کر رہا، مامے دی، چاچے دی، بہن دی، پڑیاں دی، پتریاں دی، وہ جی ہیں نا اسی طرح انہوں دی برائی بیان دی، اور برائی ان کے اندر موجود ہو تو غیبت ہے، اگر نہ ہو تو بہتان ہے۔ پیٹھ کے پیچھے منہ پہ کہنے کی جرت نہیں ہے، بات منہ پہ کہیں، چائے بھی پلائی، کھانا بھی کھلایا، جب وہ چلا گیا تو پھر 101 باتیں بھی کی، انا للہ و انا الیہ راجعون، کس کس بات کی نشاندہی کی جائے؟ اور ہماری حالت یہ ہے کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، جتنی دوائی استعمال کی تھی بیماری بڑھتی گئی۔ ایسا کینسر اور لا علاج مرض ہے کہ جس طرح قرآن کی تعلیمات اور حدیث کی تعلیمات عام ہوئی ہیں، جرم اس سے زیادہ بڑھ گئے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ کم ہو جاتا، اب رمضان تھا، چاہیے تو یہ تھا کہ مسجد میں کہیں پہ گنجائش نہ ہوتی بیٹھنے کی۔ یہ اعراض ہے قرآن سے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، ایک سزا دنیا میں دوں گا اور ایک آخرت میں۔ ذکر سے منہ موڑا اور راستہ اختیار کیا، محکمہ موسمیات دی گل تے یقین ہے تے اللہ تے اس دے رسول دی گل تے یقین نہیں، انٹرنیٹ تے یقین ہے لیکن قرآن تے یقین نہیں۔ پھر حالت قرآن بیان کی تھی فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، میں دنیا کی زندگی تنگ کر دوں گا۔ پھر راتی 12 گولیاں بھی کی سی تو نیندر نہیں آتی، جیب میں پیسے بھی ہیں، بچے برسر روزگار ہیں، مکان اپنا ہے، گاڑی موجود ہے، سال کے دانے پڑے ہوئے ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن پھر بھی نیند نہیں آتی، اولاد فرما بردار نہیں، بیوی اطاعت گزار نہیں،
کرے تو کیا کرے؟ اللہ کہتے ہیں جب قرآن کے ساتھ ٹکر لی ہے تو پھر سکھ نال میں بھی تین راؤنڈ دیندہ نہیں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، دوسری سزا صرف یہیں پہ بس نہیں، جب تیری آنکھیں بند ہوگی۔ میں کل پرسوں سن رہا تھا ایک ہندو ڈاکٹر، کون؟ مسلمان نہیں، کون؟ وہ کہہ رہا تھا میں آئی سی یو میں رہا ہوں 2 سال۔ ایک بندہ بڑا بزرگ ہے، داڑھی رکھی ہوئی، اور آئی سی یو میں وہ جاتے ہیں جن کے گردے ختم ہیں، دل ختم ہے، دل کے وال بند ہیں، گردے فیل ہو گئے، فالج کا اٹیک ہو گیا، دماغ کام کرنا ختم کر گیا، انہیں آئی سی یو میں ڈال دیتے۔ اب وہ تھوڑا تھوڑا بول رہا ہے تو میں نے اس کے منہ کے ساتھ کان لگایا، زاروں قطار رو رہا ہے، اور ہم ڈاکٹر ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اب اس کے 5-10 منٹ ہیں اس کے پاس۔ تو میں نے پوچھا بابا جی کیا مسئلہ ہے؟ بابے نے ایک جملے میں پورے قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو جمع کر دیا۔ جملہ غور سے سننا اور اسے دل کی تختیوں پہ لکھ کے لے کے جانا۔ بابا جی نے کیا کہا؟ ایک ہی بات ہے، جو کرنا تھا وہ نہیں کر کے آیا، اور جو نہیں کرنا تھا وہ کر آیا۔ کیا کہا؟ جو دنیا کی زندگی میں کرنا تھا وہ نہیں کیا، اور جو نہیں کرنا تھا وہ کر آیا۔ اللہ کہتے ہیں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، اللہ دنیا میں تو آنکھیں بڑی اچھی تھیں، بڑی دور تک رسائی تھی، بڑے دور سے کوئی عورت گھر سے نکلے تو پتہ چل جاتا تھا یہ کون ہے، کس کی بیوی ہے، کس کی بیٹی ہے، بڑے کیمرے تیز ہیں۔ اور اب یہ جمعہ پڑھنے کے بعد میرے نمازی بھی باہر جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں لوگوں کے گیٹوں کے سامنے۔ یہ انتہائی گناہ کا کام ہے، گناہ کبیرہ ہے راستوں پہ کھڑے ہو جانا اور باتیں کرتے رہنا۔ بھائی باتیں کرنی ہے گھر جائیں، اپنی بیٹھک کھولیں، اس میں بیٹھ کے باتیں کریں۔ رمضان ختم ہو جائے گا، بلکہ 10-15 کپ چائے بنوائیں، سب کو پلائیں، پھر تو مزہ ہے۔ پر میں نے ہوں بنا کے زنانی نہیں دیندی ہے کپ بھی اپنے واسطے، پھر زہر باری گزارے کرنا، یہ غلط کام۔ وہ کام کبھی نہ کریں کہ اگر اسی جگہ پہ کھڑا ہو کے دوسرا بندہ کرے تو آپ کو اچھا نہ لگے۔ کوئی میرے دروازے کے سامنے آ کے کھڑا ہو اور باتیں کرے، مجھے اچھا لگتا نہیں لگتا، تو پھر میں دوسرے کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے باتیں کیوں کروں؟ یہ شریعت کا طریقہ نہیں۔ راستے پہ بیٹھ جانا، راستے میں پیشاب کرنا، راستے میں باتیں کرنا، محفل لگا کے 10-10 بندے کھڑے ہیں اور پھر واہیات جو منہ میں آ رہی ہے، لطیفے سنا رہے ہیں، باتیں سنا رہے ہیں، گھر میں عورتیں ہیں، بزرگ ہیں، اس چیز کا ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ یہ شریعت کا مزاج نہیں، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ تو قیامت کے دن کیا کروں گا؟ اندھا کر کے اٹھاؤں۔ تو ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق کتنا تھا؟ رمضانی، حافظ بھی رمضانی، نمازی بھی رمضانی۔ رمضان تو علاوہ وہی رجسٹرڈ 8-10 بڈھے کہ جنہیں مسجد چاہنا، انہوں نے ذمہ فرض عین ہے، باقی سارے کا فرض کفایہ۔
لیکن صحابہ کی جماعت وہ ہے کہ انہوں نے مانا ہے، پھر ایک لمحہ کے لیے ایک بال کے برابر پھر آگے پیچھے نہیں ہوئے۔ ایک ہی مثال سناؤں گا، سورہ نور ہے۔ جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، عورتوں کی بڑی قدر و منزلت تھی، بڑا اچھا سمجھتے تھے عورتوں کو، تھا کوئی معاشرے میں مقام عورت کا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، سنا ہے؟ عورت کا کوئی عزت مقام مرتبہ نہیں تھا، منڈیاں لگتی تھی، بیچا جاتا تھا، وراثت میں حصہ کوئی نہیں، ادب احترام کوئی نہیں، حقوق۔ آج لبرل احتجاج کرتے ہیں جی ہمیں مردوں کے برابر حقوق دیے جائیں۔ الو کے پٹھوں، جو اسلام نے مرتبہ دیا ہے عورت کو، ایک عورت ایک وقت میں 4 حصے وراثت کے لیتی ہے۔ کتنے؟ 4، اور اگر اکیلی ہو تو آدھا آدھا لیتی ہے۔ ماں ہو، کسی کی بیٹی بھی ہوگی، کسی کی بہن ہو اور کسی کی بیوی ہو، کون سا مرد ہے جسے ایک وقت میں 4 حصے ملے؟ دادا بن جائے گا اور اس کی اولاد موجود ہوگی تو اسے تو ملے گا کچھ نہیں، محروم ہو جائے گا۔ اس حساب سے تو مرد کو ملتا ہی کچھ نہیں، جتنی اس کی ذمہ داریاں۔ اصل حصہ تو عورت کو ملتا ہے کہ جس کے ذمے اولاد کی پرورش کے علاوہ اور خامد کے گھر کی ذمہ داری کے علاوہ باہر کی ذمہ داری اس کے ذمے نہیں۔ اسے تو خامد چھوڑ دے پھر بھی ایسے گھر سے نہیں نکال سکتا، کپڑے بھی دے گا، اور اگر اس کے ساتھ اولاد ہے تو نان و نف کے سارے کا وہ پابند ہے، جو خود کھاتا ہے۔ وَعَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، امیر ہے تو امیری حساب سے دینا پڑے گا، اور غریب ہے تو غریبی کے حساب سے دینا پڑے گا۔ تو یہ وہ معاشرہ ہے جس میں عورت کا مقام کوئی نہیں، عورت کا مرتبہ کوئی نہیں۔ اور پھر دیکھیں اللہ کے پیغمبر ہیں سیدنا یوسف علیہ السلام، ان پہ الزام لگا، زمین پہ الزام لگا، اللہ نے صفائی کا انتظام زمین سے کیا۔ حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، پیدا ہوئے تو پیغمبر ہیں، کیونکہ خود اعلان کرتے ہیں قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ بچہ ہے 2-3 گھنٹے کا تو ماں کی صفائی بیان کر رہے ہیں۔ فاشارت الیہ، حضرت مریم آکھیا کہ پوچھ اس بچے کو، وہ کہندے ہیں بھائی بچے کو پوچھاں تو بڑھے انداز نہیں ہے بھائی، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، 2 گھنٹے کا بچہ بھلا گود میں کیسے بولتا ہے؟ فاشارت الیہ، اشارہ کرنے کی دیر تھی، عیسیٰ علیہ السلام بولے ماں کی گود میں، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں،
آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے انجیل دی ہے، وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بھی بنایا ہے۔ تو زمین پہ جواب ہے۔ حضرت موسیٰ پہ الزام لگا، زمین سے جواب آیا۔ قربان جائیں مومنوں کی ماں کون ہے یار؟ رضی اللہ تعالی۔ اور یار مومنہ دی ماں ہے، تسی پریشان نہ ہو، ایمان والوں کی ماں، جو ایماندار ہیں ان کی ماں، اس پہ بھی الزام لگا۔ لگانے والوں نے اس وقت بھی نہیں چھوڑا اور وہی نسل آج تک بھونک رہی۔ الزام لگائے۔ اب صحابہ بیٹھے، حضور پریشان، نبی تو عالم الغیب ہوں ہیں اور نہیں ہوں نا، نبی بھی پریشان، صحابہ بھی پریشان، سب سے پوچھ رہے ہیں کیا کیا جائے۔ اٹھے نام مراد نبی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی، پوچھا یا رسول اللہ یہ نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا ہے یا کسی اور کی مرضی سے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تمہیں پتہ ہے نا کہ پیغمبر اپنی زبان بھی نہیں ہلا سکتا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ میرے رب کی وحی ہوتی ہے، تو یہ رب کے حکم سے۔ فرمایا جب رب کے حکم سے کیا ہے پھر معاملہ رب پہ چھوڑ دو، جو رب تیرے بدن پہ گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا وہ تیرے بستر پہ گندی عورت بھی آنے۔ ٹائم گزر گیا، مومنوں کی ماں کی باری آئی، یہ ایمان کے ساتھ تعلق تھا نا۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ انزلنا وفرضنا وانزلنا فیہا آیات بینات، اللہ کیوں نازل کی تھی؟ لعلکم تذکرون، تاکہ تم میرے نبی کے صحابہ کے بارے میں جب بات کرنے لگو 100 دفعہ پہلے سوچو کہ بات کس کی کر رہے ہیں۔ لعلکم تذکرون، ہوش و حواس میں دماغ حاضر رکھ کے بات کرنی ہے۔ یہ سارا بیان کر کے نا اللہ نے پوری سورہ نازل کی۔ تو حضرت عائشہ پہ الزام لگا صفائی زمین سے نہیں آئی، الزام زمین پہ لگا اللہ نے عرش بری سے قرآن بنا کے محمد رسول اللہ پہ نازل کیا، اور پھر صرف نازل نہیں کیا بلکہ آنے والے انسانوں کے لیے ایک قانون اور ضابطہ بنایا۔ اللہ نے سزاواں میں تبھی تذکرہ کر کے نا تے آخر تے فرمایا وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، تم نے بڑی ہلکی بات سمجھ کے بڑی آسانی کے ساتھ ایک بات کر دی، لیکن اگر رب سے پوچھو وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، یہ عام بات نہیں۔ اور پھر سننے والوں کو تنبیہ کی، جنہوں نے یہ بات سنی اور بعض کے دل میں وسوسہ بھی پیدا ہوا۔ فرمایا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا،
جب آپ نے یہ بات سنی تو آپ نے یہ کیوں نہیں کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم؟ اس میں ذرہ برابر بھی حقیقت، بہتان کا معنی سمجھ آ گیا کہ بندے میں وہ جرم نہ ہو تو اس کی برائی کی جائے، یہ بہتان ہے۔ اور اگر وہ خرابی موجود ہے تو پھر خرابی کا تذکرہ کیا جائے، یہ غیبت ہے۔ غیبت بھی حرام اور بہتان اس سے بڑا حرام۔ اللہ بات سمجھ نہیں آئی۔ اللہ فرماتے ہیں سبحانک، اور نمازی نماز میں پڑھتا ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ اس سبحان کا حکم ہے۔ گواہی دینے والا کون؟ اچھا، اللہ نے آنے والوں کے لیے آخری حکم کیا دیا؟ بس ختم کرتا ہوں۔ یعظکم اللہ، اللہ تمہیں واعظ کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، یہ بات پلے باندھ لو۔ یعظ ہے، یعظ کیا ہے؟ مضارع، اور مضارع آتا ہے پریزنٹ اور فیوچر۔ یعظکم تمہیں اب بھی نصیحت کر رہا ہے اور آئندہ آنے والوں کے لیے بھی نصیحت ہے۔ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اس قسم کی بات کبھی بھی نہ کرنا۔ اگلی بات بڑی پتے کی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان کی خیر چاہتے ہو تو کبھی بھی ایسی بات۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ یا صحابہ کی دشمنی رہ سکتی ہے یا ایمان رہ سکتا ہے، ایک دل میں دو چیزیں نہیں رہ سکتی۔ اللہ نے فرمایا فیصلہ کر لو، ایماندار رہنا چاہتے ہو یا صحابہ کے دشمن بننا چاہتے ہو۔ ایک چیز رہے گی، یعظکم ان تعودوا لمثلہ ابدا، اگر اس قسم دی حرکت دوبارہ ہوئی تو پھر مومن، اللہ فرماتے ہیں وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، ہم نے سارے قوانین وضاحت کے ساتھ نازل کر کے اپنے پیغمبر کے ذریعے سمجھا دیے ہیں۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ سے بڑا علم والا بھی کوئی نہیں اور اللہ سے بڑا حکمتوں والا بھی۔ اللہ نے الزام ان کے دل میں ڈالا، وہ الزام لگائیں، پھر اللہ اس کی تردید کرے اور قانون بنائے۔ انہوں نے الزام لگایا، اللہ نے قانون بنایا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قانون بنایا۔ اس پہ عمل ایمان والے کریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔